to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. اس کی آواز تو بڑھا دینا. نہیں فل نہیں ہے, میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں. ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے, جس کے لیے انسان ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, وہ مسئلہ ہے معاش. پیسہ آنا چاہیے. آپ کی تنخواہ کتنی ہے, آپ کا بزنس کیا ہے, آپ کی منتھلی ارننگ کیا ہے, آپ کتنا کماتے ہیں. کسی کو جانچنے کے لیے, ناپنے کے لیے کہ یہ کتنا کامیاب ہے, اس کی معاشی حالت دیکھی جاتی ہے. سکسیسفل انسان جب ایک شخص کہتا ہے کہ میری لائف بہت اچھی ہے, تو اس کا مطلب ماہانہ ارننگ بہت, بولنے اچھی, کھاتا پیتا ہے. یعنی ایک ایسی چیز ہے جس کی بیس پہ رشتے وجود میں آ رہے ہیں. کہیں پیغام لے کے جائیں نا نکاح کا, تو آپ کی شکل سے پہلے آپ کی ماہانہ ارننگ کا پوچھیں گے یہ کتنی ہے. سمجھ رہے ہو, شکل دوسرے درجے میں دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے کیا پوچھا جاتا ہے, کماتا کتنا ہے بندہ. نوجوان طبقہ جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو تولنے کا جو معیار ہے وہ پیسے سے ہے. تولا جو جاتا ہے کس سے, او بھائی تو کتنا وزنی ہے, تیرے اندر وزن کتنا ہے, تو اس قابل ہے کہ تجھے لفٹ کرائی جائے, تجھ سے بے تکلفی کی جائے, تو ہمارے اسٹینڈرڈ کا, ہمارے لیول کا, ہمارے وزن کا ہے یا نہیں. یہ کس سے پتہ چلتا ہے کہ تو کرتا کیا ہے. کردہ کی ہے, پنجابی میں کہتے ہیں تو کردہ کی, منڈا کردہ کی ہے.
پنجابی میں کیا کہتے ہیں, منڈا کی کردہ ہے, کردہ کی یعنی کی کردہ ہے. قرات کا اختلاف ہے تھوڑا سا, ان کی قرات میں کی کردہ ہے لیکن بعض قراتوں میں کردہ کی ہے. تو اس سے انسان کے لیول کا پتہ چلتا ہے, اسٹینڈرڈ کا پتہ چلتا ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے, یہ ہمیشہ سے ہے. یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ تھا جس کی وجہ سے لوگوں نے پیغمبروں کا انکار کر دیا. یعنی فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی ہے تو فرعون نے یہ اعتراض کیا تھا کہ معاذ اللہ موسیٰ میرے اسٹینڈرڈ کے, دیکھو جملہ مکمل کروانا آپ کے فائدے کے لیے تاکہ آپ لوگ نا تھوڑا ہوشیار رہیں. تو فرعون نے کہا کہ موسیٰ میرے لیول کے نہیں ہے, معاذ اللہ موسیٰ کا جو وزن ہے وہ میرے وزن سے کم ہے. اور دلیل کیا دی, ام انا خیر من هذا الذي هو مہین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب. ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں, گولڈ کتنا ہے ان کے پاس. آج جسے ڈالر کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہ ویلیو گولڈ کی تھی. آج تو کہتے ہیں ڈالر, ڈالر میں تنخواہ لیتا ہے بھائی, ڈالر میں سیلری آتی ہے, کہتے ہیں نا. آواز آ رہی ہے, پہلے یہ بتائیں. آ رہی ہے الحمدللہ. تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ان کا وزن میرے برابر نہیں ہے, میرے پاس سونے کے کنگن, میرا محل ہے, ان کے پاس تو جھونپڑا بھی نہیں ہے. منہ سے بول لیں گے نہیں ہے تو خوشی ہوگی, خوشی ہوگی. جملہ مکمل فل ان دا بلینکس ہوتا ہے نا, خالی جگہ پر کریں. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جب ایگزام میں یہ سوال آئے گا تو بلینکس کا فل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. کہیں گے یہ کام تو ہم ہر جمعے کے بیان میں کرتے ہیں, تو یہاں بھی بلینکس خالی ہم اس کو فل کر دیں گے, ورنہ وہیں بھی بیٹھے رہیں گے. پھر ایگزامینر آ کے ڈانٹ لگا کے کہے گا بھائی اس کو خالی جگہ کو پر کرو ٹھیک ہے نا. تو فرعون سے یہ غلطی ہوئی کہ وہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگا کہ یہ میرے لیول کے, میرے اسٹینڈرڈ کے, میرے پیرالل نہیں ہے, یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے لیول کا آدمی ہونا چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے, اس کا ایکو اگر ختم کر دیں تو بہت خوشی ہوگی, مجھے دل سے دعائیں دوں گا آپ کو. نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دین کی دعوت دی ہے تو مالداروں نے حضرت نوح علیہ السلام پر بھی اعتراض کیا کہ آپ ہمارے لیول کے بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. دوسرا اعتراض یہ بھی تھا کہ چلو آپ کو ہم قائد مان لیں, سردار مان لیں, لیڈر مان لیں, تو آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ قوم کے غریب ترین لوگ ہیں, وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں, ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے ہم. یعنی جمعے کی تقریر میں مالدار لوگ الگ بیٹھیں گے, غریب لوگ الگ بیٹھیں گے. ہم یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے نہیں ہیں, ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے ہمیں تانا ملے گا کہ یار کیا ٹماٹر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تم, رکشے والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, یہ تمہارا اسٹینڈرڈ ہے, باتیں تو تم بہت بڑی بڑی کرتے ہو, اور کسی موچی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو ہے بھائی. تو نوح علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا کہ مالداروں کے لیے الگ مجلس, جب وہ درس دیتے تھے تو وہ یہ کر لیتے بھائی ایک پارٹیشن, یہاں قوم کے اونچے اونچے لوگ بیٹھیں گے اور یہاں رکشے ٹیکسی والے, اس زمانے کے جو بھی رکشے ہوں گے. آج کل لوگ بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں نا کیڑے نکالنے کے لیے, کلپ نکال لیں گے, بولیں گے دیکھو اس کو پتہ ہی نہیں کہ رکشہ تو بات کی اجازت ہے, یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں رکشے تلاش کر رہا ہے, تو وہ باپ والا قصہ ہو جائے گا. تو
نوح علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتراض یہ ہوا، نوح علیہ السلام کے لیے دین کی دعوت کے لیے یہ کام بہت آسان تھا کہ بھئی چلو مالدار لوگ اس بہانے دین پر آ جائیں گے، مالداروں کو میں اپنے عام خصوصی مجلس میں وعظ میں الگ بٹھاؤں گا اور غریبوں کے لیے پارٹیشن. بہت آسان تھا. کیا خیال ہے بھائی؟ غریب تھوڑا پیچھے بیٹھ جائیں گے، مالدار لوگ تھوڑا آگے بیٹھ جائیں گے. اس سے دین کی دعوت پھیلتی، لوگ دین میں دھڑ دھڑ داخل ہوتے. نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، اے میری قوم میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش میں غریبوں کو اگر پیچھے دھکیل دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا؟ تم گارنٹی لیتے ہو؟ ہے بھائی؟ دیکھو یہ ہے اسلام کی دعوت، یہ اسلام کی دعوت ہے، اسلام کا مزاج ہے. یہی طعنہ ہر پیغمبر کو دیا گیا ہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی طعنہ قریش کے سرداروں کی طرف سے دیا گیا، عرب کے سرداروں کی طرف سے. صفا ایک چبوترا تھا. اب جو مسجد نبوی میں چبوترا بنا ہوا ہے وہ صفا نہیں ہے، وہ ایسے ہی چبوترا ہے، لوگ اس کو صفے سمجھ کے، صفا سمجھ کے اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جا کے. بہرحال صفا ایک چبوترا تھا جہاں صحابہ کرام میں انتہائی غریب، انتہائی مسکین صحابہ اس چبوترے پہ بیٹھا کرتے تھے علم حاصل کرنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے گزریں گے، آپ واعظ و نصیحت کی کوئی بات بتائیں گے تو ہم اس کو نوٹ کر لیں گے. اور یہ اتنے مسکین لوگ تھے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ان کے پاس اتنا بڑا لباس نہیں تھا کہ اپنے سطر کو مکمل چھپا سکیں. تو ایک دوسرے کی شرمگاہ پہ نظر نہ پڑے، اس کا حل یہ سوچا کہ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھو. اتنی غربت، بتاؤ اس سے زیادہ غربت کا کوئی تصور ہے؟ آج کوئی بھکاری آپ نے ایسا دیکھا؟ انتہائی غربت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے سرداروں نے کہا کہ ان غریبوں کے ساتھ ہم آپ کی محفل میں بولو نہیں بیٹھے، ان کو یہاں سے چلتا کریں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، کہ جو لوگ صبح اور شام اپنے رب کو پکارتے ہیں. میں ابھی پنجاب کے دورے پر تھا، 1.5 ہفتہ ایک چھینک بھی نہیں آئی ہے، اور کراچی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد مسلسل کئی دن ہو گئے چھینکوں کا سلسلہ نہیں رک رہا. یہ کراچی کو جو بھنگی خانہ بنایا ہے نا جن حکمرانوں نے، ان کے لیے الٹے ہاتھ سے بد دعائیں کرو. کراچی میں اور بھنگی خانے میں کوئی فرق بولو نہیں ہے. اٹھا کے کراچی کو فوراً وفاق کے حوالے کر دینا چاہیے، فوراً وفاق کے حوالے. یہ آپ کے سیاسی لیڈروں کا کام نہیں ہے، ووٹ دے دے کے اپنا بیڑا غرق کروا، صحتوں کو برباد کر رہے ہو. اتنی غلاظت اور کچرے کے ڈھیر. کراچی بین الاقوامی شہر ہے، دنیا کے 5 بڑے شہروں میں سے ایک ہے. کوئی پنجاب سے رشتہ دار آ جائیں، مہمان آ جائیں تو کہتے ہیں یہ اس بھنگی خانے میں تم رہتے ہو، یہ تمہارا ہی ظرف ہے. اور تھوڑے دنوں تک ہمیں یہ بھنگی خانہ لگے گا، اس کے بعد ہم خود سارے کراچی والے بھنگی بن جائیں گے، کیونکہ گٹر میں رہ رہ کے نا انسان کو گٹر کی عادت پڑ جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ارے جناب عامر لیاقت بھائی کیا حال ہے؟ ابھی کراچی کے فضائل چل رہے ہیں اور آپ آ گئے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست. تو انسان کو گندگی میں رہتے رہتے کس کی عادت پڑ جاتی ہے؟ وہ حضرت حکیم الامہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، نماز کے بعد بیٹھتے ہیں انشاءاللہ، جزاک اللہ. ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک بہو
ایک لڑکی کی شادی ہوئی بھنگیوں میں, تو اس کو شروع میں اس گھر میں بدبو بہت آتی تھی. ظاہر ہے وہ صاف گھرانے سے آئی ہے اور وہاں اس کو بدبو آتی تھی. بھنگیوں کے گھر میں شادی ہوئی, کچھ دنوں کے بعد اس کو بدبو آنا ختم. تو وہ اپنی ساس سے کہہ رہی ہے, آپ لوگ خیریت سے ہیں بھائی, پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نماز کے بعد. تو اپنی ساس سے کہنے لگی کہ دیکھ میرے آنے سے تیرے گھر میں کیسی برکت ہوئی ہے, میرے آنے سے یہاں بدبو ہی ختم ہو گئی. اس نے کہا کم بخت, میں بھی جب یہاں آئی تھی نا کچھ دنوں تک مجھے بھی بدبو آئی تھی, اس کے بعد مجھے بھی آنا بند. تو یہ ہمارے آنے سے اس خاندان میں بدبوئیں ختم نہیں ہو رہی, ہم بدبوؤں کے عادی ہو رہے ہیں. تو کراچی میں اگر کسی کو چھینکیں نہیں آ رہی, کوئی بیمار نہیں ہو رہا, صحت مند ہے, تو یہ کراچی کی خوبی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ اس گندگی کا عادی ہو چکا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اصحاب صفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا گیا کہ ان غریبوں, ان مسکینوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے تھے عبداللہ بن مسعود, حضرت ابو ہریرہ, حضرت بلال حبشی جیسے مساکین کو کہ بھئی تمہارا اسلام میں آنا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا عرب کے سرداروں کا, تو تم یہاں سے جاؤ. امکان تھا. قرآن کیا کہتا ہے, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, کہ جو لوگ اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان کی اپنی مجلس سے دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. اور کیا بلکہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. انہیں کہا گیا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ. ہمارے حضرت جب یہ آیت تلاوت کرتے, حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے کہ اللہ کے ہاں ایمان کی کتنی قدر ہے. فرمائے جب یہ لوگ آپ کی محفل میں آیا کریں نا, یہ مسکین صحابہ, تو یہ تو تانے سن کے آ رہے ہیں چاروں طرف سے, تو انہیں یوں کہا کریں کہ دنیا کی نظر میں تمہاری ویلیو نہیں ہے, لیکن جس اللہ نے مجھ پہ کلام کو نازل کیا اس کی نظر میں تمہاری بہت ویلیو ہے. کتب ربکم قل سلام علیکم, سب سے پہلے اے نبی آپ ان کو سلام کیا کریں کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اور تمہارے رب نے اپنی ذات پر تمہارے لیے رحم کرنے کو لازم کر لیا ہے, تم پر رحم کرے گا. وہ کیسے؟ من عمل منکم سوءا بجہالہ, تم میں سے اگر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا, کوئی خطا ہو گئی, انسان بشریت کے تقاضے, بشریت کے مقتضا پر عمل کرتے ہوئے, اور اس نے پھر اللہ سے توبہ کی, معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ کو وہ غفور اور رحیم پائے گا, اللہ اس کی خطا کو معاف کرے گا. تمہاری خطاؤں پہ وہ سزا نہیں ہے جو سزا ان لوگوں کی خطاؤں پر ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. آج آپ کو ایک اور میں بات بتاؤں کہ جو ملحد لوگ ہیں نا, جو ایتھیس لوگ ہیں, جو اسلام کو نہیں مانتے, یہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں, مذہبی لوگوں کی خامیاں تلاش کرتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ یہ واقعہ ہو گیا, وہ اتنا بڑا ملا بنا پھرتا ہے, دیکھو وہ یہ کر رہا تھا, وہ یہ رشوت لے رہا تھا, وہ یوں کر رہا تھا, وہ ایسا, کہ یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, مسلمان یوں ہوتے ہیں, مسلمان ایسے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ مسلمان گناہ کر کے اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اس کی وہ سزا نہیں ہے جو غیر مسلم کی سزا ہے, کیونکہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. ایک شخص کی ایک دو اولادیں ہوں, ایک اولاد نافرمان ہے, ایک فرما بردار. ذرا ٹیشو مل جائے گا, کراچی کی چھینکیں شروع ہوئی بھی ہیں نا, کہ میں تو ابھی نیا نیا آیا ہوں نا. جزاک اللہ. تو ایک شخص جو ہے, ایک باپ کے دو بیٹے ہیں, ایک فرما بردار ہے اور ایک نافرمان ہے,
لیکن جو فرما بردار ہے وہ باپ کو باپ نہیں مانتا, تو باپ اس فرما بردار کو مانے گا؟ بھائی ایک بیٹا ہے جو باپ جو حکم دیتا ہے بیٹا اس کی فوراً اطاعت کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کسی نے کسی دن پوچھ لیا کہ یار تم تو اپنے باپ کے ماشاءاللہ بڑے فرما بردار ہو, بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے. تو اس نے کہا کس باپ کی بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا وہی جو وسیم بھائی تمہارے والد صاحب ہیں. اس نے کہا میں تو نہیں مانتا ان کو اپنے ابا, میں تو ان کو اپنے ابا نہیں مانتا. پھر کون ہے ابا بھائی؟ کوئی بھی نہیں ہے. تو جس دن ابا کو پتہ چلے گا کہ میرا یہ فرما بردار بیٹا مجھے سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, اب آپ بتاؤ باپ کو اس نافرمان بیٹے سے محبت ہوگی یا فرما بردار سے؟ وہ کہے گا یہ کمبخت کم از کم مجھے مانتا تو ہے, یہ مانتا تو ہے. تو یہ فرق ہے غیر مسلم میں اور مسلم میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان کو گناہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے, اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تیرے پاس توبہ کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس توبہ کا آپشن نہیں ہے. آپ کے پاس سوری کا آپشن ہے, غیر مسلم کے پاس سوری کا آپشن نہیں ہے. وہ سوری نہیں کرے گا, وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو سوری کہاں سے کرے گا؟ یہ فرق ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں. تو میں جو آیت لے کے چلا تھا قرآن مجید میں, جو میں نے حدیث پڑھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. یہ حدیث تھی جس کی میں تشریح بیان کر رہا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آج لوگوں کو تولا کس طرح سے جاتا ہے اس کی دولت دیکھ کے. اس لیے دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت پیسہ بنا ہوا ہے کہ جو غریب ہے وہ پیسے والا بن جائے, جو پیسے والا ہے اس کی ارننگ ڈبل ہو جائے, جس کی ڈبل ہے اس کی 4 گنا ہو جائے, جس کی 4 گنا ہے اس کی 8 گنا ہو جائے. تو اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اس بھاگنے کو اسلام نے منع نہیں کیا. دولت کے پیچھے بھاگنا, دولت کمانے کی کوشش کرنا, اس کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. ایک چیز کو منع کیا ہے جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی منع نہیں کرتا اس کو, وہ اس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے. دیکھو دولت کمانے سے اگر اسلام نے روکا ہوتا تو حضرت عثمان غنی ہوتے. غنی کا مطلب مالدار ہوتے. وہ بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی, گورنمنٹ یہاں بیٹھی ہوئی ہے, پابندی لگائی ہے بولنے پر گورنمنٹ نے تو پھر کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ اگر اسلام نے, ابھی آپ گورنمنٹ میں ہیں نا ماشاءاللہ, اسلام نے اگر بولنے پر بولنے پر اسلام نے اگر دولت کمانے پر پابندی لگائی ہوتی تو آپ مجھے بتاؤ کہ حضرت عثمان غنی ہوتے؟ وہ تو اسلام لاتے ہی غریب بن جاتے نا, پھر تو ان کا لقب ہوتا غنی تھے. غنی ہے نہیں, غنی. یہ عامر بھائی بیٹھے ہوئے, ایک لطیفہ انہوں نے نہیں سنا ہوگا تو سنا دیتا ہوں, آپ لوگ تو سن کے پرانے ہو گئے. دھے سے یاد آیا, ایک شخص جو ہے وہ کانچ کے برتن بیچتا تھا بوری میں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. عادت ہے نا, ٹھوکر پہلے ماریں گے پوچھیں گے کیا ہے. وہ بیچارہ غریب آدمی کانچ کے برتن بورے میں بند کر کے گلی میں صدائیں لگا رہا ہے. ایک سیٹھ صاحب جن کی عادت تھی ہر چیز کو ٹھوکر مار کے, ان کو نہیں پتا تھا اس میں کانچ کے برتن ہے. تو سیٹھ صاحب نے کہا بھائی ذرا مال یہاں رکھو. ٹھوکر مار کے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا ہے نہیں تھا. ہے نہیں تھا, اب نہیں. تو ٹھوکر مارنے سے پہلے دیکھ لیا کریں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, اگر اسلام میں دولت کمانے پر پابندی ہوتی تو ہم کہتے حضرت عثمان غنی ہیں نہیں تھے, اسلام لاتے ہی کیا ہو گئے؟ غریب ہو گئے, کیونکہ اسلام نے منع کیا پیسہ کمانے سے. ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ چیز ہے جس میں لوگ فرق نہیں کرتے. کچھ لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں کہ یار اگر دین کی طرف آئے تو دین تو پیسہ رکھنے سے منع کرے گا, ہمیں پیسہ کمانے سے منع کرے گا, یہ تو ٹینشن ہے, ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا من کانت دنیا ہمہ, یہ نہیں فرمایا جس نے دنیا رکھی, فرمایا نا جس نے دنیا یا پیسہ کمانے کو ہدف بنا لیا. کس چیز کو ہدف بنایا؟
پیسہ کمانے. پیسہ کسی اور چیز کا ذریعہ ہے, خود مقصد کا ذریعہ تو ہے, خود مقصد نہیں ہے. ہمارے ہاں دارالعلوم کرنگی میں ایک طالب علم, اس کے مصارف مدرسے کے ذمے تھے. صبح ناشتہ بھی مدرسے کی طرف سے, دوپہر کھانا بھی, رات کا کھانا بھی, کمرہ اس کو VIP ملا ہوا, سونے کے لیے ساری سہولتیں. تو ہمارے حضرت کے پاس آیا کہ مجھے منتھلی اسکالرشپ چاہیے. تو حضرت نے اسے فرمایا کہ جب تمہیں ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کا کھانا بھی اچھا مل رہا ہے جیسا تم چاہتے ہو, سونے کی اچھی جگہ بھی ملی ہوئی ہے, تو یہ ساری سہولتیں تم رد کر کے پیسے ہی کو فوکس کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے جواب میں کہا پیسہ خود مقصود ہے, پیسہ خود مقصود. تو یہ سوچ آج مسلمان کی بن چکی ہے کہ پیسہ جن چیزوں کا مقصد ہے نا وہ ہدف نہیں ہے, بلکہ پیسہ خود مقصود ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ, جس نے دنیا کو ہم بنا لیا, فکر بنا لیا, ہدف بنا لیا کہ یہی مقصد ہے, تو اللہ اسے 2 سزائیں دیتے ہیں دنیا میں جو آج مل رہی ہیں. فرمایا پہلی سزا یہ کہ جتنی بھی دولت اس کے پاس آ جائے, جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ فقر اس کی نگاہوں کے سامنے کر دیں گے. کیا عجیب بلاغت ہے حدیث میں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اس کو فقیر بنا دیں گے. بہت سے لوگ پیسے کو ہدف بناتے ہیں اور پیسہ حاصل کر لیتے ہیں, مالدار بن بھی جاتے ہیں وہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سزا یہ ملے گی جعل اللہ فقرہ بین عینیہ, اللہ اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیں گے فقر و فاقہ. جیسے ایک شخص زندہ ہو, پھانسی کا لٹک رہا ہو, تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ اس کی حالت تو مردے سے زیادہ سخت ہوگی. ہے زندہ مگر پھانسی کا پھندا اس کے سامنے لٹکا ہوا ہے کہ تجھے کبھی بھی لٹکایا جا سکتا ہے. تو جو زندہ ہو, صحت مند ہو, بہترین صحت رکھی ہوئی ہو, اس نے اس کے سامنے پھانسی کا پھندا ہو, کیا ہو گیا بھائی؟ آواز جائے گی نہیں نا وہاں تک. تو جو آدمی زندہ ہو, صحت مند ہو, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہو اور اسے یہ خطرہ ہو کہ کسی بھی وقت اسے یہاں لٹکایا جا سکتا ہے, آپ بتاؤ وہ اپنی صحت اور اپنی حیات اور اپنی زندگی سے لطف اندوز ہوگا؟ بھئی ایک آدمی نے ڈولے بنا لیے, صحت بنا لی, جم, جاگنگ اور بڑی اچھی خوراک, اور کورونا کے ٹیسٹ بھی سارے کلیئر, ویکسین بھی ساری کمپلیٹ, کورس مور فٹ فاٹ, کوئی چھینکے وینکے بھی نہیں آ رہی اس کو. لوگ اس کی حیات اور زندگی پہ رش کر رہے ہیں, یار زبردست صحت ہے بھائی, کیا ہینڈسم, اسمارٹ, کیا اسمارٹ آدمی ہے, بہترین, لیکن اس کے سامنے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا ہے. اور اسے بتایا گیا ہے کہ کیس چل رہا ہے ابھی, اگر فیصلہ ہو گیا کہ آپ ہو تو پھر اس میں آپ نے لٹکنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی لوگ میری صحت کو دیکھ کے خوش تو ہو رہے ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مجھ سے زیادہ خوشی میں وہ TB کا مریض ہے, جسے کم از کم یہ اطمینان تو ہے کہ 10 سال سے پہلے نہیں مروں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دولت کو اصل فکر بنا لیا نا کہ بس میرا ہدف یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے, وہ پیسے سے تو نے کیا کرنا ہے یہ ہدف نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہم جو بھی پیسہ کماتے ہیں تو مقصد پیسہ نہیں ہوتا, آگے پیسے سے کچھ چیزیں مقصد ہوتی ہیں, تو پیسہ تو کسی کا بھی مقصد نہیں ہوتا. یہ بات غلط ہے, یہ آپ کہہ تو رہے ہو لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. اگر چیزیں مقصد ہوتی نا تو چیزیں اللہ نے ہر شخص کو, بنیادی ضرورت کی چیزیں ہر ایک کو مل رہی ہیں. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا. کیا عجیب الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, توکل کا مطلب اللہ کھلائے گا, کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ضرورتیں پوری کرنے کی ذمہ داری اس نے لی ہے, ایسے کرنا شروع کر دو, ٹینشن دل سے نکالو.
ہر آدمی ٹینشن سے مرا جا رہا ہے نا, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا کل, بچوں کی اسکول کی فیسیں بھر سکوں گا نہیں بھر سکوں گا, بیگم کے خرچے پورے کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا. چھوڑو بھائی, یہ ٹینشن لینے کی نہیں ہے. آپ کہو کیوں نہیں ہے, گھر جائیں گے ٹینشن تو ملے گی نا وہاں سے. اس کا حل بتاتا ہوں میں ابھی آپ کو, اس کا حل بتاتا ہوں میں, پہلے یہ حدیث مکمل کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے, لرزقتم, تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے. فرمایا تغدو خماصن, جب پرندہ صبح گھر سے نکلتا ہے پیٹ اس کا خالی, اسے نہیں پتا آج میں نے ٹماٹر بیچنے ہیں, آج میں نے رکشا چلانا ہے, کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں نے میرا انٹرویو ہے, کیا کچھ بھی نہیں. صبح اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کس سمت میں جانا ہے میں نے, بس نکلتا ہے اللہ کا نام لے کے. آپ دیکھو یہاں کوے جو ہے نا, کوے, ایک دوست نے ہمیں بتایا کہ صبح سارے کوے یہاں سے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, اور ہم نے دیکھا کووں کے غول, عصر کے بعد مغرب سے پہلے آپ دیکھو گے پورے کوے واپس آ رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں صدر سے, لی مارکیٹ سے, جہاں کے بھی کوے ہیں نا. میں نے تو پہلے سمجھا تھا کہ سرجانی ٹاؤن میں کوئی ویکینسی نکلی ہوئی ہے کووں کے لیے, حقیقت ہے سارے یہاں سے ٹریولنگ کر کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہیں وہاں شاید زیادہ کوئی مردار وردار پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کچھ کچرا مچرا اور یہ سب چیزیں نا, تو کووں کو مخبری ہو گئی, کووں کو مخبری ہو گئی بھائی لی مارکیٹ میں مال ابھی نہیں ختم, شارٹ چل رہا ہے, ابھی کہاں مال ہے. صبح خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کو چھیچڑوں سے پیٹ ان کے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تغدو خماصا وتروح بطانا, صبح پرندہ نکلتا ہے خالی پیٹ, شام کو آتا ہے پیٹ اس کا بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ صرف پیٹ ہی ہماری بنیادی ضرورت, بول لو نا بھائی, نہیں ہے, پیٹ ہی تھوڑی ہے. یہ ایک مثال ہے, پرندے کی ضرورت پیٹ, اور جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے تو اس کی ضرورت گھر بھی ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جب پرندوں کی مادہ انڈے بچے دینے, کبوتر کو دیکھ لو نا, یہ تو جوڑے بنا کے رہتے ہیں کبوتر, انڈے بچے کا ٹائم آتا ہے تو کبھی دیکھا کبوتر ٹینشن میں کہ یار بحریہ ٹاؤن تو ہاتھ سے نکل گیا ہے بھائی, بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ تو نکل گئے ہاتھ سے, اور سرجانی بھی گیا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں 15 سال پہلے کسی اسٹیٹ ایجنٹ نے مجھے کہا تھا کہ 6 پلاٹ سرجانی میں لے کے ڈال دو زندگی بن جائے گی. مجھے کہنے لگا یار اتنا افسوس ہو رہا ہے, میں نے اس کی بات پہ عمل نہیں کیا. تو میں نے کہا 10-15 سال تو زندہ رہے گا, ابھی تو نے ویسی قبر میں جانا ہے, عمل کر لیتا تو تجھے اسٹیٹ ایجنٹ کہہ رہا تھا 15 سال کے بعد تیری زندگی بن جائے گی, میں تجھے کہہ رہا ہوں 15 سال کے بعد تو مرے گا, بن کے بھی تو قبر میں جائے گا. 15 سال کے بعد جو ہے نا, تو وہ اسٹیٹ ایجنٹ کے 15 سال پرانی پیش گوئی پہ تو افسوس ہو رہا ہے, میں جو سچی مچی کی پیش گوئی کر رہا ہوں کہ تو مرے گا 15 سال میں, تیری ہڈیوں میں ابھی اتنا گودا نہیں ہے زندہ رہنے والا, اس پہ ٹینشن نہیں ہو رہی. اس کا مطلب بھول چکے ہیں موت کو. او بھائی 15 سال پہلے تو سرجانی میں 6 پلاٹ لیتا, آج عیش کرتا, تو وہ 15 سال کے بعد عیش کے قابل نہ رہتا. تو سوچ لے جو 15 سال بعد تو جو اینڈ سرجانی میں پلاٹ لے کے ہونا تھا وہ پلاٹ لیے بغیر بھی وہی اینڈ ہو رہے ہیں. تو ٹینشن کس بات کی بھائی؟ اور ٹینشن لے گا تو 15 سال کے بجائے 5 سال میں وہ انجام ہو جائے گا تیرا, جو 15 سال بعد ہونا تھا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ پرندے کو جو رزق ملتا ہے صرف پیٹ نہیں بھرتا اس کا. جب پرندے کی شادی کا ٹائم آتا ہے, وہ بالغ ہوتا ہے, تو پیر بنتا ہے کبوتر کبوتری کا, چڑا چڑیے کا بنتا ہے نا جوڑا. نہ اس نے کہیں سے ڈپلوما حاصل کیا گھر بنانے کا ہے بھائی, نہ NID یونیورسٹی میں وہ پڑھا ہے, کوئی انجینئرنگ نہیں, اس کو ہے کوئی انجینئرنگ؟ بولو بھائی. جس قسم کا گھر اس کو چاہیے فطرت اسے اس طرح کا گھر بنانا سکھا دیتی. کھجور کے درختوں میں سوراخ کر کے رہتے ہیں, اور آپ دیکھو یہ پرندے کیسے یہ نر مادہ مل کے کیسے تنکے تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور کیسے ان کو بہترین انداز سے پرو رہے ہوتے ہیں. ایسے نہیں کہ کوئی بھی کچرا اٹھا کے, ہم جب مرغیوں کے ڈڑبے بناتے ہیں نا تو کچھ بھی اٹھا کے ڈال دو اس کے اندر, پرندہ ایسا نہیں کرتا.
بڑی تمیز سے, بڑے خوبصورت انداز سے وہ گھونسلہ بناتا ہے, خوبصورت انداز سے, ایسا کہ وہ سردی گرمی سے بھی محفوظ رہے, دشمنوں کے شر سے بھی محفوظ رہے. بہت خوبصورت انداز سے وہ گھونسلے بناتے ہیں. تو آپ بتاؤ, انسان جو اشرف المخلوقات ہے, جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا, اللہ اس کی گھر کی ضرورت پوری نہیں کرے گا؟ ہے بھائی. اصل میں آپ نے جس گھر کو ضروری سمجھا ہے, وہ اللہ کی نظر میں وہ عیاشی ہے, وہ ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کی بہت اوپر کا سوچ رہے ہیں آپ. لوگ کرائے کے گھروں پہ افسوس کرتے ہیں نا, اپنا گھر نہیں بنا سکے. بھائی گھر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جیسے پرندہ جو گھر بناتے ہیں قیامت تک کے لیے نہیں بناتا, اسے فی الحال اپنی فیملی کو پالنے کے لیے ایک عدد ایسے گھر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں بلی سے حفاظت ہو, جہاں سردی اور گرمی سے حفاظت ہو. اللہ کہتے ہیں تیری یہ بنیادی ضرورت ہے, چونکہ تو نسل بڑھا رہا ہے فطرت کی تکمیل کے لیے, تو اس گھر کی ضرورت پوری کرنا یہ کس کے ذمے ہے؟ یہ فطرت کے ذمے, جس کو جو خدا ہے, اصل میں خدا کے ذمے ہے. پرندہ نسل بڑھاتا ہے اس کائنات کی رنگینیوں کو برقرار رکھنے کے لیے, اپنے لیے نہیں. تو اب آپ بتاؤ, جب آپ کی نسل پیدا ہوگی جو مقصود کائنات ہو, تو گھر کی بنیادی ضرورت خدا نے اپنے ذمے لی ہے کہ نہیں لی ہے؟ وہ پرندوں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے اور انسان کو ٹینشن میں ڈال دے. تو یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے, یہ خدا کی دی ہوئی ٹینشن نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ٹینشن نہیں ہے, یہ آپ کی ٹینشن ہے جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لی. پرندہ جو گھر بناتا ہے وہ بھی کرائے کا گھر ہوتا ہے, اس کا ذاتی نہیں. کرائے کا مطلب نکلنا ہے اس نے یہاں سے, ہمیشہ کے لیے تھوڑی ایک ہی جگہ گھونسلہ. پھر جب اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں, ایک تو 12 گھنٹے کی ڈیوٹی ہوتی ہے کبوتر اور کبوتری کی. 12 گھنٹے کبوتر, یہ شکر کرو اللہ نے مردوں میں ایسا نظام نہیں رکھا, یہ اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ہمارے یہاں خواتین ہی پالتی ہیں, مرد کا کام ہے شیلٹر دینا, تحفظ دینا, خرچہ اٹھانا. 12 گھنٹے کبوتر بیٹھے گا اور 12 گھنٹے کبوتری. اب کمانے کا ٹائم کم ہو گیا, کیا خیال ہے؟ پہلے 12 گھنٹے دن میں کمانے میں لگ رہے تھے ان کے, اور رات میں آرام میں, ایسا ہی ہے نا. اب ذمہ داری بڑھ گئی, کمانے کے لیے ٹائم کم ہو گیا. ذمہ داری کیا بڑھ رہی ہے؟ اب اپنا بھی کمانا ہے اور اپنے بچوں کے لیے بھی دانا لے کر آنا ہے. ٹائم کم ہے کمانے کے لیے اور کھانے والے زیادہ. کہ نہ آج تک دیکھا کہ بھوک سے مرے ہوں پرندوں کے بچے, کہیں قحط پڑا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. کبوتر کبوتری جاتے ہیں, باریاں سیٹ کرتے ہیں, 12 گھنٹے یہ 12 گھنٹے وہ, پھر جب چوزے نکل جاتے ہیں اس سے بچے نکل جاتے ہیں, وہ بھی کما کے خود بھی اپنا پیٹ بھی بھر رہا ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی بھر رہا ہوتا ہے. وہ وجہ کیا ہے؟ پرندہ ٹینشن نہیں لیتا. اگر ٹینشن لینا شروع کر دیں نا کہ یہاں پلاٹ کیوں نہیں بنا, یہاں گھر کیوں نہیں بنا, تو پرندہ بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دے, جیسے کہ آج گوروں نے چھوڑ دی ہیں, انگریزوں نے چھوڑ دیا نا. کتے پال رہے ہیں, وہ کتے کیوں پالتے ہیں؟ وہ بہت سے انگریز ہم لوگوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ کتا اتنا وفادار جانور, تم اس سے دل کیوں نہیں بہلاتے؟ ہم کہتے ہیں انسان سے زیادہ وفادار نہیں ہے. کتے وہ پالے جس کے پاس پالنے کے لیے بچے نہ ہوں, انسان نہ ہوں, وہ پالے. اور کتوں سے صرف دل ہی بہلا سکتے ہو. کتا کما کے نہیں دے گا آپ کو, اولاد آپ کو کما کے دے گی. اولاد اپنے اختیار سے محبت کرے گی. کتا جو آپ سے محبت کر رہا ہے اپنے اختیار سے نہیں, قدرت نے, فطرت نے اس میں وفا اور محبت کے سافٹ ویئر انسٹال کیے ہوئے ہیں. وہ اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کر رہا, اس لیے آپ کو خوشی بھی نہیں ہوتی. اولاد تو اپنے اختیار سے آپ کی خدمت کرتی ہے. بیٹا ہوگا تو بہویں بھی ہوں گی, داماد بھی ہوں گے, بیٹی ہوگی تو پوتے بھی ہوں گے, نواسے بھی ہوں گے. کتا ہوگا تو یہ سب چیزیں بولو. تبھی تو انگریزوں کا سارا سیٹ اپ ختم. آپ کسی گورے سے ملے نا, یہ کون ہے, یہ گورا, تعارف کرو, یہ میرا فرینڈ ہے, یہ میری گرل فرینڈ ہے, بس سارا سیٹ اپ ختم. کبھی دیکھا گورا تعارف کروا رہا ہو آپ امریکہ کسی گورے کے گھر جائیں, یہ میری خالہ ہیں, یہ میری پھپھو ہیں, یہ میری ممانی ہیں, یہ میری چاچی ہیں, میری بھتیجی ہے, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرے بردر ان لا ہیں, یہ میرے
مدر ان لا ہیں اور یہ میری نانی ساس اور دادی، ہمارے یہاں تو اتنے پوری ایک چین چلتی ہے. انگریزوں کے یہاں یہ تکلف نہیں، میں ہوں ٹھیک ہے، یہ پتہ نہیں کون ہے، اتفاق سے کل اس سے ملاقات ہو گئی تھی، دوستی ہو، اس سے زیادہ رشتے نہیں. ایک عدد اماں ہوتی ہیں، وہ بھی اولڈ ہاؤس میں. وہ بھی کہاں ہیں؟ اولڈ ہاؤس میں. تو وہ کتے اس لیے پالتے ہیں، اس لیے نہیں پالتے کہ وہ کتوں کی وفا سے ان کو بڑا اچھا لگتا ہے، اتنے وفادار ہیں. کتوں سے ہی سبق سیکھ لینا چاہیے انگریزوں کو کہ کتے تمہارے ساتھ وفا کر رہے ہیں، تم اپنے باپ کے ساتھ وفا نہیں کر رہے. سمجھ رہے ہو نا؟ یہ تمہارے ساتھ وفا کر رہا ہے اور تم اپنے باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہو. کتا نہیں جمع کرائے گا بڑھاپے میں تمہیں، وہ کہے گا جیسا بھی ہے برداشت کروں گا. غیر مسلموں کی جو خوبیاں ہیں نا، وہ اول نظر میں، پہلی نظر میں آپ کو، بعدین نظر میں بہت زبردست لگیں گی. جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ گے تو آپ کو لگے گا ان تلوں میں تیل نہیں ہے. یہ صرف اوپر اوپر کے اخلاق ہیں. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں نا کہ لوگ اکثر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انگریزوں کے اخلاق بہت اچھے، تھینک یو، بات شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ تھینک یو. جیسے ہمارے یہاں کوئی وظیفہ جب بتایا جاتا ہے نا تو شروع میں اول آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھیں. تو انگریز بھی جب کوئی بات کرے گا تھینک یو سے شروع کر کے تھینک یو پہ ختم. اور ہمارے ہاں گالیوں سے شروع کر کے درمیان میں بھی گالی اور آخر میں بھی گالی. اتنا وہ تھینک یو نہیں کہتا جتنی ہمارے ہاں گالیاں ہیں. لوگ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب آپ پھر بھی کہتے ہو مسلمان اچھے ہیں، اتنی گالیاں دے رہے ہیں صبح شام، پھر بھی اچھے ہیں. اور انگریز ہر بات میں مسکراتا ہے تھینک یو پھر بھی. میں کہتا ہوں بھائی وہ تھینک یو پہ پیسے خرچ نہیں ہو رہے. ہم جب گھر میں جاتے ہیں تو ہم سے جو گھر والوں کے بیگموں کے مطالبے ہوتے ہیں نا، گورا یہ مطالبے افورڈ بولو نہیں کر سکتا. ہم گھر والوں کو گھر مہیا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جو بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کے لیے مچل رہا ہوتا ہے تو بیگم کی وجہ سے ٹینشن میں ہوتا ہے. بیوی نہ ہو تو روڈ پہ بھی زندگی گزر جاتی ہے. گھر کروڑوں روپے کا گھر لے کے دے گا، بچوں کے لیے پراپرٹی خرید رہا ہوگا، میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. انگریز کرتا ہی ہے کہ میں مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا. کہ گورنمنٹ پالے گی، میں تھوڑی پالوں گا. ہمیں پتا ہے کہ بھائی ہم نے انتظام کر کے جانا ہے ان کے لیے. پھر محلے کے خراب لڑکوں کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، صبح شام یہ ٹینشن. دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب دعا کرو میرا بچہ آج کل چرسیوں میں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے، دعا کرو کچھ انسان کا بچہ بن جائے. گورے کو یہ ٹینشن ہوتی ہے. کبھی دیکھا گورا پادری کے پاس گیا ہو کہ میرا بچہ جو ہے وہ چرسیوں میں آج کل بیٹھ رہا ہے؟ پادری کہے میں تو خود پیتا ہوں. پادری کہے گا میں تو خود پیتا ہوں، پی لیا تو کیا ہو گیا، کیا کر لے گا. وہ تو ٹینشن فری لوگ ہیں بھائی، ریلیشن ہی نہیں ہے ان کا. پھر بیگم کے بھائی گھر میں آ رہے ہیں تو اس کو پوچھا کیوں نہیں. ایک صاحب نے بتایا میرا اتنا پھڈا ہو گیا گھر میں، ایک دن میرا سالہ آ گیا، میں کہیں دماغ میرا حاضر نہیں تھا، میں نے اس کو چائے کا پوچھنا بھول گیا. میں کہہ رہا ہے جو میری بیگم نے ہنگامہ کیا ہے کہ میرے بھائیوں کو پوچھتے نہیں ہو اتنی. اور یہ عورت کے لیے ٹینشنیں اٹھا رہا ہے مرد. کس کے لیے؟ عورت کے لیے. گرل فرینڈ نہیں رکھی ہوئی اس نے، پوری زندگی کی ٹینشن. اس کے باپ کو بھی باپ بنا لیا، اس کی ماں کو کیا بنا لیا. اپنے ابا بھی تھے، اپنی انگریز اپنے ابا اماں کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر رہا ہے. ہمارے سچی مچی کے ابا اماں پہلے سے تھے، ہم نے جناب ایک مدر ان لا اور فادر ان لا کو بھی لے لیا ہم نے. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک باپ سے تنگ ہیں، تم 2 باپ پال رہے ہو یار. اور میرے فلسفے پر عمل کرے تو 5 باپ. اگر میرے فلسفے پر آ جائے 5 عدد مائیں اور 5 عدد باپ، اور ہول سیل کے حساب سے سالے. سالوں کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے نا. گرل فرینڈ کا بھائی آپ کے معاملات میں دخل اندازی بولو نہیں کرے گا کہ تم نے قائد اعظم کے مزار کا ٹائم لیا ہوا تھا، پہنچے کیوں نہیں. کبھی ہوتا گرل فرینڈ کا بھائی آپ کو فون کرے یار میری سسٹر سے تمہاری دوستی اور تم ٹائم پر اس کو دے نہیں رہے. اس لیے گورا گرل فرینڈ رکھتا ہے. مسلمان نکاح کر کے ٹینشن لیتا ہے. جب آپ نے نکاح کر کے کسی عورت کو گھر لے آئے، ٹائم پہ گھر نہیں آ رہے، سالے کا فون آئے. سبھی تو اس کو سالہ کہتے ہیں، کباب میں ہڈی. سالے کا فون آئے گا تو آدمی جل کے کیا کہتا ہے سالے کا فون آ گیا، کہتا ہے نا. تو سالے کا فون آ گیا.
میرے سامنے جھگڑے آتے ہیں, لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں اپنے بہنوں ہی سے, ابے تو نے ہم نے تجھے اپنی بہن اس لیے دی تھی کہ تو ٹائم نہ دے, تو سارا دن گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے باہر, 2 بجے اٹھ کے آتا ہے, اس لیے دی تھی. لوگ کہتے ہیں نا یہ ٹینشن بھی کون اٹھا رہا ہے؟ مسلمان مرد ہے بھائی, کون اٹھاتا ہے یہ؟ پھر وہ اپنے بوڑھے باپ کو بھی پال رہا ہے, خرچہ کر رہا ہے, بوڑھی ماں کو بھی پال رہا ہے, بیوی کی بھی سن رہا ہے, بچوں کی بھی سن رہا ہے. اس کے بعد میرے بھائی تھینک یو اگر نہیں بھی کہتا تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ بولو نہیں, لاکھوں روپے گھر پہ خرچ کر رہا ہوتا ہے وہ, تو گالیاں تو بنتی ہیں نا, پھر دینی نہیں چاہیے. وہ معین اختر صاحب کا پروگرام تھا نا, کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں, وہ انور مقصود کے ساتھ. تو انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں. پہلے معین اختر سے پوچھا کہ کیسا چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے نلکوں میں پانی آ رہا ہے, لوڈ شیڈنگ بھی نہیں ہے, سب سیٹ چل رہا ہے. اس نے کہا پہلے پاکستانی ہیں جو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, کہاں رہتے ہیں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں میں. اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں. ماموں کا کام صبح سے شام کیا ہے؟ حالات ایسے ہیں نا, حالات ایسے ہیں کہ ماموں کا کام صبح سے شام سوائے گالیاں دینے کے. انگریز کچھ دن یہاں رہ کے جائے, جیسے معین اختر کے ماموں گالیاں دیتے تھے نا, انگریز انگلش میں ایسی گالیاں دے گا. کچھ دن یہاں رہے تو صحیح, یہ تو ہمارا حوصلہ ہے. تو اس نے کہا گالیاں کیوں دیتے تھے؟ اس نے کہا مالک مکان پانی کے پیسے لینے آ گیا, تو ماموں اس کو لے گیا, بولا تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. پانی ہے نہیں, پانی کے پیسے لینے آ رہا, تو ایک لوٹا بھر کے دکھا. کہہ رہے بیٹھے بیٹھے لائٹ چلی گئی, تو ماموں نے بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دینا شروع کر دی. بلب کے رشتہ داروں کو. تو ہم جس ماحول میں رہتے ہیں, مسلمان کا بہت بڑا ظرف ہے. وہ ایک عورت کے لیے بڑی قربانیاں دیتا ہے, بڑی اس کو عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آتا ہے. اس کے بچوں کی کفالت, اس کے باپ کو عزت دینا, اس کے بھائیوں کو عزت دینا, اس کی ماں کو عزت دینا. تو میرے بھائی اس کے بعد اگر 4-6 گالیاں کبھی وہ نکال دے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ یکفرن العشیر, شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں. وہ نافرمانی کیا؟ فرمایا ساری زندگی احسانات کرتا رہے گا, اگر کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو عورت جواب میں کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط, اللہ کی قسم میں نے تجھ سے کبھی کوئی خیر نہیں دی, میں تو آپ سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں. اور پچھتاتی بھی 3 بچے پیدا ہونے کے بعد ہیں کہ جب آدمی کے پاس اس سوال کا کوئی جواب بنے ہی نہیں کہ اب پچھتا رہی ہے, تو بھائی ریورس بچے کہاں لے کے جاؤں گا میں. وہ صبر کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا. تو ایسے میں اگر انگریز یہ ٹینشنیں اٹھائے, بوڑھے باپ کی بھی, بوڑھی ماں کی بھی, اور بیوی کی بھی, اور بچوں کی بھی, اور سالوں کی بھی, اور ساس کی بھی, اور سسر کی بھی, پھر دیکھنے تھینک یو سے بات کیسے شروع کرتے ہیں, اور تھینک یو پہ کیسے. وہ ایک صاحب کہنے لگے یار اتنے اچھے اخلاق ہیں. میں نے کہا کسی انگریز سے بولو 50 روپے دے, گالی دے دے مجھے یہ تھینک یو نہیں چاہیے. وہ کہے گا 50 روپے نہیں دوں گا, تھینک یو جتنا لینا ہے. یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے بھائی, یہ فری پھوکٹ کا تھینک یو ہے. ایک دھیلے کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کسی کا بھی. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں, وقت پورا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیسہ کمانے سے منع نہیں, پیسے کو مسلط کرنے سے منع کیا. ہدف یہ نہ بناؤ. دیکھو پرندہ یہ نہیں کرتا کہ اللہ پہ توکل کرے تو اب گھونسلے میں ہی دھرنا مار کے بیٹھ گیا, میں نے صبح جانا ہی نہیں ہے. یہ کوے جتنے ہیں نا یہ وہیں بیٹھ گئے, لیاری میں بیٹھ گئے اور سرجانی ٹاؤن میں بیٹھ گئے کہ چھوڑو یار اللہ پہ توکل کرنا ہے, رزق خود بخود یہیں آئے گا. اللہ نے کہا نہ تمہیں نکلنا پڑے گا. تو آپ صبح نکلو رزق کے لیے, لیکن تسلی رکھو کہ شام کو انشاءاللہ پیٹ بھرا ہوا ہوگا, میری بنیادی ساری ضرورتیں پوری ہو چکی ہوں گی, اور جب میری اولاد کا ٹائم آئے گا اللہ بچوں کا خرچہ بھی میری جیب میں ڈالے گا. ٹینشن نہ لو کہ 2 بچے ہو گئے تو 3 بچے ہو گئے تو کہاں سے کھلاؤں گا. جس اللہ نے تجھے کھلایا بھائی وہی. دیکھو ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہوتا ہے, بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس کا پیدا کرنے والا اس کے رزق سے غافل نہیں ہے. ہر چیز میں گوروں کی طرح کیلکولیشن نہ کیا کرو بیٹھ کے.
گورے کیا کر رہے ہوتے ہیں, دیکھ رہے ہوتے ہیں میرے پاس ابھی $10,000 ہیں, تو ایک بچہ ہو گیا تو اس میں اتنا کیلکولیشن کر کے اتنا بچ رہا ہے, اتنا انویسٹمنٹ کیا, دوسرا ہو گیا تو یہ تو کیلکولیٹر کہہ رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا. قرآن کیا کہے گا, او بھائی تو پیدا تو ہونے دے. دیکھو اگر ہم نے یہ دودھ کا پروسیس نہ دیکھا ہوتا تو ہم تو اس ٹینشن میں ہوتے, بچہ پیدا ہوگا تو میں تو 2 کلو دودھ اور بھینس کا لگوانا پڑے گا مجھے, میں تو خرچہ نہیں اٹھا سکتا. اللہ کہتے ہیں پیدا ہونے دے, اس کی ماں کی چھاتیوں میں دودھ اسی وقت پیدا کروں گا جب یہ پیدا ہوگا, اس سے پہلے نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے پیدا ہو, ہے بھائی, پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ آئے پھر ہم دیکھیں گے ہاں بھائی آگے ہے دودھ, اب بچہ پیدا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نہیں, مخلوق کو آنے دو پہلے, رزق بعد میں آئے گا اس کا. تو اس لیے بھائی رزق کمانا ہے, رزق کی ٹینشن نہیں لینی. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے ہم رزق کی ٹینشن نہیں لیتے, کماتے ہیں, لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ وسیم بھائی کے پاس تو اتنا پیسہ آ گیا, فلاں کے پاس تو اتنا آ گیا, میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. ہمارے کزن تھے کیا ہیں, وہ تھے نہ بن جائیں, وہ اکثر کہا کرتے تھے, یہ بات تو کہتے تھے, اب نہیں کہتے, اللہ کا شکر اب دیندار ہے, کہتے یار مجھے ٹینشن اس بات کی نہیں ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے, مجھے ٹینشن اس بات کی ہے کہ میرے جتنے دوست ہیں ان کے پاس آ گیا اور میں وہیں کا وہیں. تو یہ ایک مستقل ٹینشن ہے. دیکھو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے, پرندے کی مثال دی ہے. پرندہ کمپٹیشن میں کبھی بھی نہیں آتا, سمجھ رہے ہیں. پرندہ یہ نہیں کرتا کہ وہ والے چڑیا نے وہاں جگہ اس لوکیشن پہ گھونسلہ بنایا بحریہ ٹاؤن کے قریب اور میں لیاری ندی کے اوپر گھونسلہ, نا 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 نا. پرندہ کہتے ہیں میرے لیے, میرے بچوں کی حفاظت کے لیے مجھے گھونسلہ چاہیے, لوکیشن کو وہ زیادہ اہمیت نہیں دیتا. میں دشمنوں سے میری حفاظت رہے, ٹھیک ہے نا, سردی گرمی سے میری حفاظت رہے. میں نہیں کہہ رہا آپ لیاری ندی کے اوپر گھر بنائیں, وہ تو حفاظت نہیں رہے گی آپ کی, کیونکہ ندی تو ندی ہے نا. تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں تحفظ کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ رہنے کے لیے چھت چاہیے. یہ چھت اللہ انشاءاللہ میسر کرے گا, چاہے اپنی ہو چاہے کرائے کی ہو, یہ ٹینشن نہیں لینا ہے. یہ ٹینشن کہ میری اپنی چھت ہو کرائے کی نہ ہو, یہ آپ کی بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اللہ نے اس رزق کا وعدہ آپ سے نہیں کیا ہے, یہ غریبی ہے, یہ غریبی ہے. بنیادی ضرورت آپ کی سالن روٹی ہوتی ہے نا. ارے بھائی آپ گئے ہوٹل میں, نہاری لے آؤ, 2 روٹی لے آیا, نہاری لے آیا, ایک غریبی منگوا لو گے, 2 منگوا لو گے, اس کے بعد کہے گا بھائی یہ غریبی ہے, اصل جو پیسے تھے نا وہ پلیٹ کے تھے. اب آپ نے غریبی کو مقصود بنا لیا, آپ جاتے ہی غریبی پہلے منگوا رہے ہو کہ یار 2 نہاری کی غریبیاں لے آ. اس کو غصہ آئے گا بھائی غریبی تو ضمناً ہوتی ہے. آج جو غریبی تھی نا, ذاتی گھر غریبی ہے, یہ بنیادی ضرورت نہیں ہے. گاڑی غریبی ہے, بنیادی ضرورت W11 میں بہت اچھی طرح سے پوری ہوتی ہے. ہم نے تو بھائی 20 سال W11 میں سفر کیا ہے اور اللہ کی قسم اب ترستے ہیں کہ W11 میں بیٹھے ہیں, لیکن اب شہرت اتنی ہو گئی کہ وہ بیٹھ نہیں سکتے. اب وہ W11 والا بھی اٹھ کے آ جائے گا کہ میں نہیں چلا رہا, میں گپ شپ کر رہا ہوں آپ سے. ورنہ عامر بھائی W11 کا مزہ آپ نے لیا ہوگا نا. W11 کراچی کی بہترین سوغات ہے بھی. G7 4L میں اللہ دشمنوں کو بھی نہ بٹھائے. جس طرح وہ چلاتا ہے نا اتنی بڑی بس کو, ہم تو جب بھی بیٹھے ہیں 2 فٹ اچھل کے. ہمارے ایک جاننے والے ریٹائر آفیسر تھے, لیفٹیننٹ تھے, وہ بیچارے کراچی کی بس میں نا کہیں پچھلی سیٹ پہ بیٹھ گئے. اسپیڈ بریکر پہ جب اچھل کے دھڑام سے نیچے گرے, ان کی ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہو گیا, اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. وہ نیوی کا آفیسر بیچارہ جنگوں میں شہید نہیں ہوا جنگوں میں شہادت نہیں ملی ہے, کراچی کی بس نے اٹھا کے پٹخائے اور انا للہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا کو ہدف نہیں بنایا, ضرورت سمجھا کہ بھئی میری بنیادی ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے, میری بنیادی ضرورت کسی اچھے علاقے, اچھے سے مراد جہاں چرسی ہیروئن چی نہ رہتے ہوں, ذرا پڑھے لکھے لوگ ہوں, ایسی جگہ پہ مجھے گھر مل جائے جہاں چھت ہو, جہاں بنیادی ضرورتیں پوری ہوں. بس یہ بیسک ضرورت, چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ کرائے کا ہو. اور نبی نے فرمایا کہ جس شخص کو 2 وقت کی روٹی مل گئی, پیٹ بھر کے, سر چھپانے کی جگہ مل گئی, اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا اس کا. اور ویسے بتاؤں جب یہ لائف اسٹائل ہوگا نا تو جسم بڑی بیماری سے محفوظ ہی ہوتا ہے عام طور پہ. جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا ہے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اللہ نے اس کے قدموں میں رکھ دی ہو. اب اگر یہ ٹینشن لے رہا ہے نا بحریہ ٹاؤن کی اور ڈیفنس کی اور DHA کی وہ اسکیم میں نے تو یہ غریبی کی ٹینشن ہے, یہ دل میں دنیا کی محبت کی علامت ہے. ایسے شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی کہ یہ مالدار بن تو سکتا ہے مگر اس کے سامنے فقر کا پھندا ایسے لٹکا رہے گا جیسے ایک زندہ آدمی کے سامنے پھانسی کا پھندا, موت کا پھندا لٹک رہا ہوتا ہے. جو اس کی کیفیت ہوگی یہ کیفیت اس کی ہوگی. تو بھائی پیسہ کماؤ, پیسے سے دل نہ لگاؤ. اور دل سے پیسہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ خرچ کرو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے زمانے میں بزرگان دین کڑک کڑک نوٹ جلوایا کرتے تھے, 5-5 ہزار کے نا, کہتے جلاؤ اس کو. آج اس کی اجازت نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, لیکن دل سے نکالنے کے لیے نا جلواتے تھے. تو آپ جلائیں نہیں, خرچ کریں. کبھی کبھار ایسے گڈی نکال کے کسی اچھے ٹرسٹ میں دے دی, کسی غریب کو دے دی. اور سب سے زیادہ مصداق پیسہ خرچ کرنے کا آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں, ان کو دو. آج کل لوگوں نے ہدیے رشتہ داروں میں دینا چھوڑ دیا ہے. بس عید بقرعید پہ کوئی کھانا وانا کھلا دیتے ہیں. بھائی بہن کو لفافے میں گڈی ڈالے, پکڑا دے, جلے گا. جب یہ دل جلے نا, اتنا صدقہ ہو کہ دل میں آرے چلیں, تو یہ آرے چلنے سے دل آئینے کی طرح شفاف ہو جائے گا. شاعر نے کہا ہے نا, آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل, کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. دل کو دل بنانا تھوڑا ڈیفیکلٹ کام ہے. تو اس کا طریقہ یہ کہ اس میں ذرا رندا چلے گا نا, رگڑا لگے گا. جب ہم وہ کیا کہتے ہیں, وہ جو ریگمال سے گھسائی ہوتی ہے نا, تو صدقہ کرتے ہوئے اتنا بھی نہ کرو کہ کل دوسروں سے بھیک مانگنی پڑ جائے, اتنا بھی نہ کرو, لیکن اتنا ہو کہ لگے کہ دل پہ گھسائی ہو, تھوڑا سا تکلیف ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ یہ ہے تأمل الغنا و تخشى الفقر, کہ آپ کو یہ ہو کہ اگر میں نے صدقہ کیا تو ہو سکتا ہے میں غریب نہ ہو جاؤں کل, اور اگر نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا. اس کنڈیشن میں جب آپ صدقہ کرو گے تو نبی نے فرمایا یہ صدقہ سب سے افضل ہے. اس میں آپ کا دل بہت جلتا ہے, اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ غریب تو ہوتا ہی نہیں ہے. صدقے سے کبھی مال ہم نے کبھی نہیں کسی سخی آدمی کو غریب ہوتے دیکھا. تو اس سے دنیا کی محبت کم ہوگی. حدیث مکمل کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا جعل اللہ فقرہ بین عینی وفرق علیہ شملا, جب دولت کو ہدف بنائے گا, مسلط کر لے گا, تو فقر کا پھندا اللہ اس کے سامنے لٹکا دیں گے. ہر وقت ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. پیسہ ہے, پلاٹ پڑے ہوئے, لیکن ڈر لگا رہے گا یار میں غریب نہ ہو جاؤں. دوسرا فرمایا وفرق علیہ شملا, اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے. اتنی ٹینشن ہے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ بھی صحیح ہو جائے, یہ والا بھی ہو جائے, پتہ نہیں سارے کام ٹھیک ہوں گے, ایک اٹکا ہوا ہوگا, اس کی وجہ سے ٹینشن. وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں, چلو ایک نہیں ہوا تو کیا ہے. تو اس کی فکروں کو اللہ بکھیر دیں گے, اسے پتہ نہیں چلے گا میری اصل ٹینشن ہے کیا, مجھے سکون ملے گا کس چیز میں, اتنی فکریں. اور فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ, اور جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ بھی مل جائے, ملے گی اتنی جتنی اس کے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے. یہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو سب کو پیسہ تھوڑی مل جاتا ہے. بہت سے تو وہی موت تک روڈیں ہی ناپتے رہتے ہیں, سڑکیں ناپتے رہتے ہیں, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا ان کے. فرمایا ملے گا اتنا جتنا اللہ نے لکھ دیا, تو ٹینشن لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ٹینشن نہیں لو بھائی. آپ کو کیوں نہیں بھائی آپ کو صبح آپ نے پراٹھا کھا لیا انڈے کے ساتھ, دوپہر کھانا مل گیا, رات کھانا مل گیا, ضرورت تو 2 وقت کی تھی, مل 3 وقت رہا ہے, انجوائے کرو, مزہ ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ہاں بیگم ٹینشن دیتی ہے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا شادی شدہ آدمی. تو اس کو بولو بھائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے سامنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات نے, ہماری امہات نے, آپ کی ازواج نے جب نبی سے یہ فرمایا کہ ہم اس غربت میں گزارا نہیں کر سکتی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تو اسی طرح مسکین ہوں, تو تعالینا امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا, کہ آؤ میں تمہیں نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں, پھر جاؤ جس سے مالدار سے نکاح کر کے رہنے رہو. تو یہاں بھی ٹینشن لینے کا بولو نہیں, اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کرو.
یہ نہیں کہ ادھر پیسے لاکر میں چھپا کے رکھے ہوئے ہیں بینکوں میں اور بیگم کو یہ بتا رہے جیسے میرے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. یہ ناجائز ہے, یہ حرام ہے. اگر واقعی قدرت کی طرف سے آپ غریب ہو گئے تو بیگم کو 2 لفظوں میں بتا دیں, بیگم صاحبہ یہی میرے پاس آمدن ہے, اتنی میری تنخواہ ہے, اس میں اتنے ہی انڈے آ سکتے ہیں, اس سے زیادہ میں سٹی اسکول بیکن ہاؤس میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا, رہنے رہو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. تو ٹینشن تو لینی نہیں ہے نا, خامخواہ کی ٹینشنیں کیوں مسلط کی ہوئی ہیں. لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے, یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہیں گے, دیکھو لوگوں کو خوش کرنے کے چکر میں رہو گے. یہ کبھی بھی گدھے والا قصہ سنا دوں اگر آپ اجازت دیں؟ ٹائم ہو گیا ان کی وجہ سے, آج تھوڑا سا 5 منٹ. وہ ایک آدمی جو تھا, بڑی عمر کا آدمی, اپنے بیٹے کے ساتھ گدھے پہ بیٹھ کے سفر کر رہا ہے. لمبا سفر تھا, باپ گدھے پہ بیٹھ گیا, بچہ آگے آگے. تو لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, خود گدھے پہ بیٹھا ہوا ہے, بچے کو, چھوٹے معصوم بچے کو پیدل کیا ہوا ہے اس نے, بے ادب بنا رہا ہے اپنی اولاد کو پہ ترس نہیں کھا رہا. معصوم بچہ ہے بھائی, تو باپ ہے ایجڈ, ٹھیک ہے, تیرا کمزور تو نہیں ہے نا, چھوٹے بچے کو تو نے ایسے معصوم بچے پہ ترس کھانے کے بجائے باپ ہونے کا ناجائز فائدہ. جب لوگوں نے تانے دیے, اس نے کہا چلو میں نیچے آ جاتا ہوں, بچے کو اوپر بٹھا دیتا ہوں. بچے کو جب اوپر بٹھایا تو لوگوں نے کہا ابھی سے بے ادب بنا رہا ہے بچے کو, تمیز نہیں سکھا رہا. بچے کو باپ بنایا ہوا ہے, خود کیا بنا ہوا ہے, بیٹا بنا ہوا ہے. تو یہ بچہ بڑا ہو کر اس کا گریبان پکڑے گا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا چلو یار دونوں ہی بیٹھ جاتے ہیں. دونوں بیٹھ گئے. لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. گدھا ایک ہے, بندے 2 بیٹھے ہوئے ہیں. ترس نہیں آ رہا جانور کے, گدھے کے گدھا ہونے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ تو گدھا ہے, تم تو انسان ہو نا. یہی تانے ہوتے ہیں لوگوں کے. اس نے کہا چلو دونوں نیچے اتر جاتے ہیں. اب گدھا خالی. تو لوگوں نے کہا گدھا وہ ہے, حرکتیں ان کی گدھوں جیسی ہیں. بنایا اللہ نے ان کو گدھا, کام ان کے گدھوں جیسے. جب تمہارے پاس سواری موجود ہے تو بے وقوفو پیدل کیوں جا رہے ہو؟ گدھا وہ ہے, کام دیکھو ان کے گدھوں جیسے ہیں. اس نے آگے اٹھا کے دریا میں گدھے کو پھینکا, بولا ایسے ہی ٹھیک. تو بے وقوف تھے. لوگوں کو کہنے دیتے بھائی آپ کو جو سمجھ میں آ رہا ہے آپ اس پر عمل کرو. لوگ جب خود کسی گدھے کے ساتھ سفر کریں گے نا, بھگتیں گے, تو خود فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس لیے لوگوں کی ٹینشن مت لیا کرو. یہ اس کا کوئی خدا کی, لوگ برائی پہ خوش ہوتے ہیں, لوگ برے کاموں پہ خوش ہوتے ہیں, اچھے کاموں پہ لوگ خوش نہیں ہوتے. آپ نے جو کھوپڑی میں آ رہا ہے وہ کرو. جو چیز آپ کی استطاعت میں نہیں ہے اس پہ ٹینشن کس بات کی لے بھائی آدمی. دیکھو جیل میں کوئی قیدی ہو اور رہائی کا انتظام ختم ہو جائے تو ہم کیا کہیں گے اس کے, بھائی تو صبر کر, بس یہی زندگی گزار, ہنسی خوشی اسی میں خوش رہنے کی کوشش. ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو 4 مہینے کی جیل ہو گئی, اور وہ جیل بھی غلط کیس میں اندر. باہر نکلے تو بڑے فٹ فاٹ. میں نے کہا, میں ان سے ملا تو میں نے کہا جیل میں جا کے تو لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے, اور غلط کیس, مجرم بھی نہیں تھے. کہتے ہیں میں جب جیل میں گیا تو مجھے نہیں پتا تھا کب نکلنا ہے میں نے یہاں سے. تو کہہ رہے میں نے کہا اب اسی کو انجوائے کرو, کانفیڈنس دیکھیں. اب کیا کرو جب ایک چیز اپنے اختیار میں ہی نہیں ہے. تو کہہ رہے میں وہاں ڈپس لگاتا تھا تاکہ تھکاوٹ ہو اور نیند آئے مجھے. اور اچھا وہ ڈولے شولے بھی نا کافی بن چکے تھے ان کے بڑے. میں نے کہا کیا کر رہے؟ کہہ رہے بھائی ہم ڈپس لگاتے تھے, اٹھک بیٹھک 400 بیٹھکیں اوپر نیچے, اور اس طرح میں سارا. اور کہہ رہے جن لوگوں نے یہ کام نہیں کیا وہ دیواروں سے سر مار مار کے پاگل ہو گئے وہ. تو جو چیز اپنے اختیار میں نہیں ہوتی اس کی انسان ٹینشن نہیں لیتا. بھائی اختیار, غربت آپ کمانے کی کوشش کر لی پھر بھی نہیں آ رہے ہیں تو پھر بھی کوئی سسرال والے, اور سسر اگر تنگ کرے نا, سسر بولیں کہ ہمارے بچے کو سٹی اسکول میں کیوں ایڈمیشن نہیں دلا رہے, ہمارا یہ بھی ہماری بھی تو اولاد ہے نا. ایک صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی میرے پاس پیسے ہی نہیں بچتے, انڈے کے پیسے نہیں ہیں میرے پاس, میں بچے کو بیکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں کیسے پڑھاؤں. تو میں نے کہا نہیں پڑھاؤ یار, جتنی استطاعت ہے اس حساب سے پڑھا لو. کہہ رہے ہیں سسرال والے تنگ کر رہے ہیں, ساس کا فون آتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو میں نے کہا ساس کو بول دو کہ میری اولاد ہے بھائی, میں زیادہ اچھا فیصلہ کر سکتا ہوں. تو کہہ رہے ہیں میں نے جب اپنی ساس کو اور سسر کو یہ کہا کہ میرے بچے ہیں, مجھے زیادہ فکر ہے, تو انہوں نے کیا ہمارے بچے نہیں ہیں یہ, یعنی ہماری بھی تو بیٹی کی اولاد ہے, کیا ہمارے بچے نہیں ہیں. تو وہ داماد مجھے فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری ساس سسر نے کہا کہ کیا یہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو حضرت اس بات کے آگے میں کیا ہو گیا, خاموش. میں نے کہا یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی, یہیں سے تو بات شروع ہوئی تھی.
ان سے کہتے یقیناً آپ کے بچے ہیں, لہذا آدھی فیس آپ اور آدھی ہم دیں گے. زبردست کام ہو گیا, ہٹو بچوں ہو گیا. یہ میں نے کہا, انہوں نے تو خود جواب دے دیا, فری پھوکٹ کے بچے تو سارے محلے کے اپنے بچے بنا لو. میں نے کہا ان سے بولو سٹی اسکول کی آدھی فیس آپ دیں گے کیونکہ آپ کے بچے بھی ہیں, ورنہ صرف مشورے کی حد تک نہیں ہوتا یہ. تو میں نے کہا بھائی ٹینشن نہیں لے, جتنی تیرے اندر گنجائش ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے, وقت پورا ہو گیا, اب ٹاپک پھر اگلے ہفتے انشاءاللہ مکمل کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.